بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، اور جمعے والے سیشن کے بارے میں آپ کو جمعرات کو ہی بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اچھا سیشن ہوگا۔ جمعرات والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کے پاس جو ایک امپورٹنٹ زون ہے وہ 1,61,700 کا ہے، وہیں سے انڈیکس جو ہے اپنے ٹرائی اینگل کو بریک کرے گا اور ساتھ میں اپنے پازیٹیو ٹرینڈ میں یا اپ ٹرینڈ میں داخل ہوگا۔ تو الحمدللہ ایک تو اپنے ٹرائی اینگل کو بریک کیا انڈیکس نے، کلوزنگ اس کے اوپر دی اور 1,61,700 کے اوپر سسٹین کیا، اور جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے 1,61,935 پہ آئی۔ اس کے بعد اگر میگڈی کو دیکھیں تو ارلی سائن وہ بھی دے چکا ہے بلش کراس اوور کے لیے۔ تو جمعے والے سیشن کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 651 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,62,118 کا، جدھر انڈیکس نے 1,461 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ بھی 134 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,60,791 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,277 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,61,935 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم جمعرات کے سیشن سے قدرے کم تھے، جمعرات والے سیشن میں 254 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے اور جمعے والے سیشن میں 239 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم پیس پہ جنریٹ ہوئے تقریباً 51 ملین کے، اس کے بعد ایف این ای ایل، بینک آف پنجاب، ایم ایل سی ایف، ڈبلیو ٹی ایل، کے ای ایل، ٹی پی ایل پی، ہاسکول، پی ٹی سی اور بی ایم ایل۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 479 کمپنیوں میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 275 ایڈوانس رہیں، 155 ڈکلائنر رہیں، 49 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,22,000، ویلیو کی بات کریں تو 34 ارب 64 کروڑ، اور والیوم دیکھیں تو 673 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ لاسٹ سیشن کا فیبیلیٹی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی تقریباً 45-46 ملین کی، اس میں سے کچھ بائنگ ان کی ہوگی ڈیٹ مارکیٹ میں اور کچھ اکویٹی مارکیٹ میں۔ اس کے بعد بروکر نے بائنگ کی 1.13 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 0.63 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیلنگ کی 2.87 ملین کی۔ اس کے بعد دیکھیں تو فارن کارپوریٹس کی جگہ میوچل فنڈ نے لے لی ہے۔ اب میوچل فنڈ کی سیلنگ کے ساتھ ہی مارکیٹ نیچے جاتی ہے، اور میوچل فنڈ بائنگ کرتا ہے تو آپ کا انڈیکس، آپ کی مارکیٹ اوپر جاتی نظر آتی ہے۔ تو اس دفعہ دیکھنا ہوگا کہ نومبر دسمبر میں میوچل فنڈ کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے۔ اس کے بعد انڈیویجول کی سیلنگ ہے 1.84 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 0.67 کا، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 42 ملین کی۔ ایم بی ایف سی، ادر آرگنائزیشن اور اوورسیز پاکستانی، ان کی کوئی ایسا جتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ بینکس کی بائنگ سب سے زیادہ ہے، تو اس میں 45 ملین کا، 46 ملین کا تقریباً انہوں نے ڈیٹ مارکیٹ کو بائی کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر کو، 500,000 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تھوڑا سا ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹچ کیا، اور تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر کو۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر نے بائی کیا آل ادر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ انڈیویجولز نے سیل کیا سب سے زیادہ سیمنٹ سیکٹر کو، اس کے بعد بائنگ ہے اس کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، پاور جنریشن میں، ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا کمرشل بینکس کو اور سیمنٹ سیکٹر کو۔ میوچل فنڈ کی بات کریں تو میوچل فنڈ نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو 2.15 کا، کمرشل بینکس کو 1.30 کا، فرٹیلائزر کو تھوڑا سا، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو تھوڑا سا، تقریباً 0.25 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ اس کے بعد پاور جنریشن کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ کمرشل بینکس کو دیکھیں تو کمرشل بینکس میں بروکر کی بائنگ ہے، کمپنیز کی بائنگ ہے، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے اور میوچل فنڈ کی بائنگ ہے۔ تو کمرشل بینکس آپ کو موو دے سکتا ہے نیکسٹ۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں تمام ہی اداروں نے بائنگ کی سوائے فارن انویسٹر کے اور انڈیویجولز کے۔ انڈیویجولز نے سیل کیا سیمنٹ سیکٹر کو اور تمام اداروں نے بائی کیا، جس میں بینکس بھی ہیں، بروکر ہیں، کمپنیز ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، میوچل فنڈ ہے، اس کے بعد ادر آرگنائزیشن ہے۔ تو کمرشل بینکس سیمنٹ سیکٹر جو ہے آپ کو موو دے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ۔ اب اس کے آگے اگر انڈیکس کی سچویشن دیکھیں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس لیول ہیں وہ 1,62,800 کا پہلا ریزسٹنس لیول، اس کے بعد 1,63,470، اس کے بعد 1,64,604 اور اس کے بعد 1,65,564 کا۔ سپورٹ کی بات کریں تو نیچے انڈیکس کے پاس پہلی سپورٹ ہوگی 1,61,470 اور اس کے بعد نیچے 1,60,319 کی۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کو اور ایکسپلین کرنی تھی کہ جو ہم زور دیتے ہیں اپنے گروپس میں بھی، ویڈیوز میں بھی، کہ چیزوں کو ریزنیبل پرائس پہ پکڑیں، فلاں چیز آپ کو بڑی اچھی سپورٹ پہ مل رہی ہے، سپورٹ کو کنسیڈر آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کس بیس پہ اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے۔ کے ایس بی پمپ کی بات کریں، کے ایس بی پمپ میں میرے خیال سے بہت دیر سے آپ کو زور دے رہا ہوں، ویڈیوز میں بھی بات کی کہ کے ایس بی پمپ کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اچھا سپورٹ لیول ہے اس کے پاس 200 موونگ ایوریج کا، اور ایک جگہ پہ یہ سائیڈ ویز ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے، بلکہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے لے لو مجھے لے لو۔
اس کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چیزوں کو پہلے نیچے لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، جب اٹھا لیتے ہیں اٹھانے والے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیوز جو ہے وہ باہر آتی ہے اور چیز اوپر موو کرتی ہے، اور اس کے بعد جو بریک آؤٹ والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں۔ جب بریک آؤٹ والے اس میں گھستے ہیں اتنی دیر تک جنہوں نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اپنا پروفٹ بک کر کے اس میں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ جب 200 موونگ ایوریج پہ موو کر رہا تھا، 195 پہ، 196 پہ، 1 2 3 4 5 6 7 سیشن، تقریباً 8 10 سیشن وہیں پہ یہ موو کرتا رہا۔ جس نے وہاں پہ اس کو لینا تھا لے لیا اچھی پرائز کے اوپر، 196 کہہ لیں، 195 کہہ لیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں تو اس میں نیوز بھی آ گئی۔ اس کے بعد بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اس نے فلاں سپورٹ توڑ دی، اس کے پاس فلاں سپورٹ تھی وہ بھی توڑ دی، تمام اپنی سپورٹس یہ توڑ چکا ہے۔ اب دیکھیں اس نے 50 موونگ ایوریج توڑ دی، 13 توڑ دی، اس کے بعد بلنجر بینڈ کا مڈل جو بینڈ تھا اس کو بریک کیا، اس کے بعد اگر دیکھیں 13 کو بریک کیا، ساری یہ اپنی سپورٹس بریک کر کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک کینڈل اس کی گرین بنی، ایک کینڈل، اور تمام کی تمام سپورٹ یہ اپنی نیچے چھوڑتا ہوا 50 موونگ ایوریج پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس نے وہ بھی بریک کر دی اور اس کے اوپر آ کے کلوزنگ دی۔ تو میٹر نہیں کرتا کہ کتنی سپورٹ اس نے توڑی، فنڈامنٹل سٹرونگ اگر کوئی سٹاک ہوتا ہے آپ اس کو ریزنیبل پرائس پہ جب وہ مل رہا ہے، اپنی نیچے کی اچھی سپورٹ کے اوپر وہ کھڑا ہے، آپ کو خود کہتا ہے مجھے بائی کرو بھائی جی، تو کیوں نہیں اس کو بائی کرتے آپ؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا تھا اس کو بائی کرو، بلکہ کے ایس بی پمپ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے بائی کرو۔ اتنی دیر اپنے یہ اچھے لیولز کے اوپر کھڑا رہا، اس کے بعد جب اس نے موو دی تو ساتھ ہی نیوز بریک کر دی گئی۔ اب اس نیوز کو دیکھ کے لوگ اس کو بائی کریں گے، بریک آؤٹ سمجھیں گے کہ اس کا بریک آؤٹ ہو چکا، اب اس کو بائی کرنا چاہیے، اور جنہوں نے موو لینی ہوگی وہ اس خبر کی بیس پہ موو لے کے نکل چکے ہوں گے اس میں۔ جس نے 196 کا بائی کیا وہ 230 کا بیچ کے اس میں سے 35 روپے 40 روپے گین کر کے سکون سے سائٹ پہ بیٹھے گا، 20% کا پروفٹ لے لے گا، اور بریک آؤٹ والے وہاں پہ جا کے پھنسیں گے۔ تو کے ایس بی پمپ کے پاس خبر ہے جی کہ ایک نئی فیسلٹی یہ لگا رہا ہے، نئی فیکٹری لگا رہا ہے پاکستان اسپیشل اکنامک زون میں، اور ساتھ میں کچھ ٹیکس ایگزیمپشن کی خبر بھی ہے اس کے پاس 10 سال کے لیے۔ تو میرے خیال سے پازیٹیو ٹریگر ہے۔ ابھی بھی اس نے ویسی موو نہیں دی جیسی اس کو دینی چاہیے، 2 کینڈلز تو گرین بنا چکا ہے، لیکن نیکسٹ ریلی اس کے پاس امید ہے انشاءاللہ بھی باقی ہے۔ اس کے بعد ایف ایف سی کو دیکھیں تو یہ بھی 24 تاریخ کو مسلمان ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ٹاپ لائن سیکورٹیز والوں نے میرے خیال سے پہلے ہی نیوز بریک کر دی تھی کہ یہ شریعہ ہو چکا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو چکی ہیں، بس اناؤنسمنٹ آنی باقی ہے۔ تو اناؤنسمنٹ سے پہلے جنہوں نے اکٹھا کرنا تھا 450 پہ، 400 پہ، 473 پہ اکٹھا کر لیا، جب 550 پہ پہنچا دیا تب ساتھ میں نیوز بریک کر دی کہ لو جی یہ شریعہ ہو چکا ہے۔ سیم سچویشن دیکھیں تو ایس ایس جی سی کی ہے، ایس ایس جی سی نے اپنی ساری سپورٹس بریک کر دی، 200 بریک کر دی، 50 بریک کر دی، بلنجر بینڈ مڈل بینڈ بھی اس نے بریک کر دیا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو 13 26 تمام سپورٹ بریک کر کے وہ نیچے جا کے کھڑا ہے۔ آر ایس آئی جو اس کی موو کر رہی ہے وہ 28 پہ ہے، اوور سولڈ ہے بیچارہ، کوئی بندہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، انٹری لینا نہیں چاہتی عوام۔ والیوم دیکھ لیں کتنے تھوڑے سے ہیں۔ جب ادھر اس نے اکٹھا کر لیا جانا ہے، سب اس کو اکٹھا کر چکیں گے، پھر اس کو اوپر لے کے جا کے تھوڑا سا مٹھا سا اس کو جا کے کھڑا کریں گے 39 کے قریب، وہاں پہ جا کے نیوز بریک کی جائے گی، کوئی بھی نیوز بریک کی جا سکتی ہے، اس کو سرکل ڈیٹ والی خبر مل سکتی ہے، اس بیس پہ اس نے پکڑا نہیں جانا۔ پھر 44 45 پہ جا کے عام پبلک جو ہے وہ اس میں گھسے گی۔ عام پبلک اس کو لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے 33 پہ، لیکن عام پبلک اس کو پکڑے گی جا کے 43 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بریک آؤٹ ہو چکا ہوگا۔ تو جنہوں نے موو لینی ہوگی وہ 10 روپے کی موو آلریڈی لے چکے ہوں گے، جب بریک آؤٹ کھیلا جائے گا وہاں پہ وہ آپ کو چپکا کے نکل جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو میرے خیال سے جتنا مغز کھپائی آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، جتنا آپ کو سمجھا چکے ہیں آپ، تو یہ بیسک چیزیں آپ کو ویسے ہی زبانی یاد ہو جانی چاہیے کہ گیم کیا چلتی ہے پیچھے۔ اس کے بعد اے ٹی ایل ایل کی بات کریں تو تقریباً 19 سیشن اس نے لگائے گرتے۔ پہلے اس نے آپ کو 740 کا ہائی دکھایا، اور اس کے بعد نیچے تقریباً 578 600 کا لیول اس نے آپ کو دکھایا۔ تب بھی بتایا تھا کہ اے ٹی آر ایل اچھا سٹاک ہے، فنڈامنٹل اس کے سٹرونگ ہے، چاہے جتنی مرضی یہ سپورٹ بریک کر لے، صرف 1 2 موو اس نے دینی ہے اور جا کے پھر اسی پرائس پہ جا کے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو 19 سیشن اس نے لگائے نیچے آتے ہوئے، اور اوپر جاتے ہوئے صرف 1 2 3 4 5 6 سیشن لگائے، اور وہیں جا کے اوپر کھڑا ہو گیا پھر 700 716 کے قریب۔ اب دوبارہ اگر دیکھیں اے ٹی آر ایل کو تو 670 کی ایک زبردست سی سپورٹ اس کے پاس موجود ہے، اور آگے کے لیول تو میرے خیال سے آپ کو ہم نے زبانی یاد کروا دیے ہیں، 696 والے، 707 714 750۔ لاسٹ جو سیشن تھا جمعے والا سیشن، اس میں انٹرا ڈے میں آپ کو ڈبلیو سی ایل بتایا تھا، اس کے بعد
ATRL बताया था, उसके बाद MEBL और भी एक दो स्टॉक बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है वो आपको मूव करते हुए नजर आए। गरीबवाल सीमेंट ने कैप किया, उसके बाद ATRL ने भी 10 रुपए दिए। लास्ट वीडियो में आपको MLCF का बताया था कि 105 112 के लेवल इजीली आपको करके दिखा सकता है, और जुमे वाले सेशन में देख लें फिर उसने मूव आपको कैसी दी। तो इंशाल्लाह ये सब जितनी चीजें आपको पीछे बताई हैं, जितनी ये गेम बताई हैं, या जो भी एक स्ट्रेटजी बड़े लोग बनाते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप में आपको मंडे वाले दिन प्री ओपन से पहले पहले कुछ स्टॉक बताएंगे। वो इंट्राडे के लिए भी होंगे इंशाल्लाह, और स्विंग के लिए भी होंगे। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो बहुत से स्टॉक हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम 80% स्टॉक जो हैं वो रैली देने के लिए तैयार हैं, ओवरसोल्ड के पास मूव कर रहे हैं। सिर्फ वो इंडेक्स का मुंह देख रहे थे। ये पीछे भी बात की थी कि इंडेक्स आपका सस्टेन कर जाए तो तमाम ही स्टॉक अपने जो है वो मूव देंगे इंशाल्लाह, वन बाई वन सेक्टर वाइज चीजें चलेंगी, स्टॉक बाई स्टॉक चीजें चलेंगी। साइड बोर्ड आइटम चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। अच्छी मूव के लिए KSB पंप आप देख सकते हैं, ATRL पे नजर रखी जा सकती है, एच कॉर आपको मूव देने के लिए तैयार है। उसके बाद PSX का नोटिस है जिसमें आपका FFC जो है फौजी फर्टिलाइजर वो शरिया होने जा रहा है। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी और साथ में एयरलिंक भी। एयरलिंक का बहुत देर से हमें वेट था, एयरलिंक में बहुत काम किया हमने, और इसने एक अच्छी मूव हम इसकी मिस कर दी हमने, लेकिन वो सिर्फ शरिया और नॉन शरिया की वजह से, वरना 156 से लेके 186 तक तकरीबन 30 रुपए की मूव इजीली इसकी एक दो दफा पकड़ी जा सकती थी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।